اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ یہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے اور 115 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ یہ آیت مکمل ہو جائے گی یہ سورہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا أُمِّ الْإِلَٰهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ انک انت علام الغیوب۔ یہ جو ہے آیت 116 کی تلاوت ہوئی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا کے علاوہ معبود بنا لو؟ یعنی قیامت کے دن جب میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کی امتوں، اس کے فالوور ان کے ساتھ ہوں گے، تو پوچھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی امت یعنی عیسائیوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی خدا بنا لو، میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہی سوال جواب کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا، جس کا مقصد مسیح یعنی مسیح علیہ السلام پر فرشتوں اور مشرکوں کو شرمندہ کرنا ہے، جس کو تم اپنا معبود اور حاجت روا سمجھتے ہو، خود تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، اپنی احدیت اور بندگی کا اقرار کر رہا ہے، تمہارے بہتان سے برات ہے ظاہر کر رہا ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بھی معبود بنا رکھا ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں ان کے یہاں 3 خدا کا کانسیپٹ ہے۔ کیا ہے؟ 3 خدا، ایک اللہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ شرک کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو یعنی مریم علیہ السلام، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان نے توبہ نہیں کیا، اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ شرک والی برائی آ گئی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد سے ہمارا کام کرا دے گا، چاہے جو بھی ہو، اس طرح کی بہت سی چیز، شرک کی بہت لمبی فہرست ہے۔ کسی سے تم امید لگانے لگے یہ آدمی ہمارا کام کرے گا، تو وہ بھی ایک شرک ہے۔ آپ اللہ کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، اس سے گڑ گڑاؤ، رو، اللہ تعالیٰ انتظام کر دے گا۔ کوئی انسان ہی مدد کرے گا مگر اللہ کی حکم سے۔ تو ہم مسلمانوں کے بھی اندر ایک خرابی آ گئی ہے، عیسائیوں کی تو تھی ہی اور آج بھی ہے، تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی شرک مت کرنے لگنا۔ اور آگے دیکھیے، وہ عرض کریں گے کہ توبہ توبہ، آپ تو پاک ہیں، میری مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے کیا ہوگا تو آپ کو یقیناً اس کا علم ہوگا۔ آپ تو جو کچھ میرے دل میں ہے اس کو جانتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے علم ہے اس کو میں نہیں جانتا، بے شک آپ ہی تمام پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ یعنی یہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے اس طرح کی کوئی علم و دعوت تبلیغ نہیں کی تھی، میں نے تو کہا تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ اور تمام نبی نے بھی یہی دعوت دی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، سب نے ایک اللہ کی عبادت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی میں ایسی گندی بات کیسے کر سکتا؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، آپ کی ذات تو ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے اور ایسی ہر چیز سے بالا تر ہے جو آپ کے شان کے لائق نہ ہو۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو ضرور آپ کے علم میں ہوتی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اگر میں نے کوئی کہی تھی تو آپ خود جانتے ہیں، اور میں نے ڈھکے چھپے اعلانے کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں نکالا، آپ تمام پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں، آپ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو بھی جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم، میں تو ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے کہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو
اور جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اللہ میں نے ان سے صرف یہی بات کہی تھی، اسے ایک اللہ کی عبادت کرو جو مجھے بھی پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی میں نے ان لوگوں سے صرف وہی کہا تھا اور صرف اس کی طرف ان کا بلایا اور صرف اسی کی طرف بلایا جس کا حکم آپ نے مجھے دیا تھا۔ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کس قدر ان کی انتہائی ابدیت اور بندگی پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ آج موجودہ انجیلوں میں بھی باوجود تحریف اور شرک کے بھرمار کے توحید کا یہ مضمون موجود ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آج بھی بہت سے انجیل میں تو بگاڑ ہو گیا مگر ہر جگہ یہ بات موجود ہے۔ کیا بات موجود ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خدا بندے اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ جتنی بھی طرح کی انجیل ہیں کہ یہاں سب نے یہ بات لکھی ہے مگر اس آیت کا عمل نہیں کرتے جیسے ہم مسلمان بھی قرآن میں لکھا ہے مگر اس بات کو نہیں مانتے، منمانی کرتے ہیں۔ تو منمانی کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ شہیدم ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ ترجمہ، اور جب تک میں ان میں موجود رہا، ان سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے نگراں رہے اور آپ ہر چیز کی پورا خبر رکھتے ہیں۔ یعنی جب تک دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام رہے تو آپ ان کی نگرانی کرتے رہے، مطلب عیسائیوں کی، ان کے اپنے امتی کی نگرانی کرتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ کیونکہ ہجرت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پہ، جب ان سبوں نے پھانسی دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سازش رچی۔ یعنی جب تک میں دنیا میں ان کے درمیان موجود رہا اس وقت کا حال تو میں نے دیکھا اور مجھے معلوم ہے، اس کو میں بتلا سکتا ہوں۔ لیکن جب آپ نے مجھے پہلی بار زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور دوسری بار کے قریب دنیا میں اتار کر اور دوبارہ طبعی موت دے کر اٹھا لیا تو اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں، اور کیسے اور کیوں کر گمراہ ہوئے آپ ہی اس کی پوری خبر ہے، کیونکہ آپ کا علم محیط اور کامل ہے اور آپ کو ہر چیز کی پوری خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو قیامت کے دن ہوگی۔ کب ہوگی؟ قیامت کے، جب سوال جواب ہوگا۔ سوچئے انبیاء اور رسول سے بھی سوال جواب ہوگا۔ دنیا میں دو مخلوق، جن اور انس، ان کے ہر افراد سے سوال جواب ہوگا، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، صحابہ ہوں، سب سے حساب۔ اچھا عام انسان، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ سب سے سوال جواب ہوگا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ یعنی اے اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں، یعنی جو لوگ شرک کیے، جو لوگ دین خدا بنائے، اور جب بھی آپ، یا اللہ اگر آپ ان کو سزا دیں اور جب بھی آپ ان کے مالک و مختار ہیں، جو چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ آپ کے بندے ہیں اور آپ کے مالک ہیں، اور آپ مالک ہیں اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو ان کے جرم کی سزا دے، اور آپ کی یہ سزا بھی عین عدل پر اور حکمت پر مبنی ہوگی۔ اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو جب بھی آپ مختار مالک ہیں، کیونکہ آپ نے زبردست قدرت والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں اور حکمت والے بھی، اس لیے معافی آپ کی حکمت میں موافق ہی ہوگی۔ میں سزا یا معافی دونوں، پنکھا بند کر دوں، میں سزا یا معافی دونوں میں کچھ دخل دینے کی مجال نہیں رکھتا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، معاف بھی کر سکتے، آپ ساری دنیا کے مالک ہیں، خالق ہیں، حاکم ہیں، رازق ہیں، آپ جو چاہے کریں، میں اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اور یہاں لوگ کیسا گمان پالے ہوئے ہیں ہم مسلمان کہ ہم کو فلاں صاحب معاف کروا دیں، نبی اور رسول کو تو چھوڑیے،
عام انسانوں کے بارے میں یہ غلط فہمی پال رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں آدمی ہم کو معاف فرما دے گا، ہم ان کے پیچھے لگے رہیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. ایسے کوئی وہاں صرف ایک پاور ہوگا، اللہ. کیا ہوگا؟ اللہ. اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنی جائے. اللہ جس کو حکم دے گا وہی کام ہوگا. کچھ دخل دینے کی مجال نہیں رکھتا، اور آپ ہی ہر حال میں ہر طرح مالک و مختار اور قادر مطلق ہے. حدیث شریف میں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوری رات یہی آیت، کون سی آیت؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یعنی آپ تلاوت بھی کرتے، رکوع میں بھی جاتے تو یہی پڑھتے، سجدہ میں بھی جاتے تو یہی پڑھتے، یہی آیت پڑھتے. تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول آپ نے پوری رات گزار دی صرف ایک ہی آیت پڑھ کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے جو ہے اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ ہماری امت کو معاف فرما دے. تو وہیں پہ یہ آیت ہے کہ نماز میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر صحابی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ یہی آیت پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پروردگار سے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی جو مجھے عطا فرما دی گئی، اور ایسے شخص کے واسطے جس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا ہوگا. یعنی جو انسان شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاور سے اس کو معاف فرما دیں اور جنت میں وہ داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. مگر اگر شرک کیا ہے تو اسی کو وہاں پہ سنوائی نہیں ہوگی. اسی کا شرک بہت بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور تھوڑی سی اور ایک آیت پڑھ دیتے ہیں. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچ کام آئے گا. یعنی قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، سچ کا ساتھ دینے والے ہوں گے، حق بات کہنے والے ہوں گے، اس دن ان کا دن ہوگا. جھوٹ اور مکار اور فریب لوگوں کا سر جھکا ہوگا. ہم کل سفر میں آ رہے تھے بس میں، تو ایک آدمی جو ہے موبائل سے اپنے ایک ملازم کو سمجھا رہا تھا کہ بغیر جھوٹ بولے ترقی نہیں ہو سکتی. بغیر جھوٹ بولے ترقی نہیں، تم راجہ ہریش چندر نہ بنو، تم کو جھوٹ بولنا ہی پڑے گا. مطلب اس طرح وہ اس کو بار بار فورس کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا ہم سے جھوٹ نہیں ہوگا. ٹھیک، یہ جو دنیا ہے، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں مکار لوگ، اس دن کیا ہو جائیں گے؟ شرمندہ ہو جائیں گے. وہیں پہ بات کہی گئی ہے. یعنی جو لوگ دنیا میں اپنے عقیدہ و قول و عمل میں سچے رہے اور سچائی پر قائم رہے، ان کی سچائی آج کے دن یعنی قیامت کے دن ان کے کام آئے گی، اور اس کا پھل آج انہیں ملے گا. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے خوش ہے اور اللہ سے راضی اور خوش ہیں. یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. انسان کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست ہے. اگر کسی کا مالک، کسی کا خالق، کسی کا حاکم اس سے خوش ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اور وہ بھی وہ ایسا مالک جس نے ساری زمین آسمان کے بیچ جو کچھ ہے سب کا وہ مالک ہے. یہ ایک کمرے کا مالک نہیں ہے، ایک پوسٹ کا مالک نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان کے بیچ، تو اس سے بڑی کامیابی. اور ہم لوگ تھوڑا صبر نہیں کر پاتے. ہم لوگوں سے مراد ہے ہم مسلمان جو ہے ایمان لاتے ہیں، پریشانی مصیبت سے گھبرا جاتے ہیں، بیماری سے گھبرا جاتے ہیں، غریبی غربت سے گھبرا جاتے ہیں، اور طرح طرح کے غلط کام کرنے لگتے ہیں، شرک بدعت کرنے لگتے ہیں، اور صبر نہیں کرتے. 60-70 سال صبر کرنا ہے. کتنا کرنا ہے؟ 60-70 سال 80 سال صبر کرنا ہے. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اس کو جنت عطا ہو جائے گی. اور جنت کا دروازہ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. اور در حقیقت جنت بھی اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل ہونے کی جگہ ہے. ایک حدیث میں کہ جنت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں اور خوش ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ بخاری کی کتاب التوحید کی حدیث ہے. ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی کہ کائنات کا مالک اور خالق اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے. اس سے بڑا انسان کوئی کامیابی نہیں ہے.
اور اسی لیے تو جدوجہد ہے، اسی لیے تو ہم کو دنیا میں زندگی ملی ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ہم مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، تمام دنیا کے ہر انسانوں کا، کہ وہ اپنے مالک کو پہچان لیں اور راضی ہو جائیں اور جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آخری آیت، للہ ملک السماوات والارض ما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، جو کچھ ان میں ہے ان سب کی وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی ساری مخلوقات اور تمام کائنات پر حکومت اور سلطنت صرف اسی کی ایک ذات قادر مطلق ہے، اس لیے اپنی قدرت اور سلطنت سے اپنے وفاداروں اور سچوں کی جنت کی ابدی نعمتوں اور اپنی رضا حسنودی سے نوازے گا، اور مجرموں کو ان کے جرم کے مطابق سزا دے گا۔ یعنی اس دن سچے لوگوں کا دن ہوگا، جو حق کا ساتھ دیے ہوں گے، حق کے ساتھ زندگی گزارے ہوں گے، غلط کاموں سے دور رہیں گے، تو ان کے لیے اس دن قیامت کا دن بڑا، اور جو لوگ اس کام نہیں کیے ان کی بڑی شرمندگی ہوگی۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بار بار یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار مجھے اور موقع دے دے، دوبارہ میں دنیا میں بھیج دے اور میں جنت حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کوئی موقع نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی موقع نہیں، فائنل ہے۔ اب وہاں پہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے 70-80 سال اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، زیادہ سے زیادہ یہی نا، بہت زیادہ 100 سال، اس سے زیادہ تو نہیں اب کسی کو مرے، تو بچا کے اپنی زندگی کو رکھ لے، اپنے خواہشوں یعنی جو حرام چیزیں اس سے پرہیز کرے اور حلال چیزوں کو اپنا لے، اپنے اعلیٰ اولاد کو بھی سکھا دے، اپنی بیوی کو سکھا دے، کیونکہ اعلیٰ اولاد اور بیوی کا بھی سوال اسی آدمی سے ہوگا جو اس کے انڈر میں ہے، کہ تم نے اس کو کیا کھلایا، کیا پلایا، کیسے رکھا، کیا علم حاصل دیا نہیں دیا، کیونکہ اس آدمی کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر جب تک وہ بالغ نہیں تھے۔ بالغ ہونے کے بعد پھر ان کا میٹر الگ چلنے لگتا ہے، مگر بیوی تو ہمیشہ ساتھ میں لگی رہتی ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھانا بجھانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے آپ لوگوں کی دعاؤں سے کئی مہینے لگ گئے اس آیت کو مکمل، اس سورہ کو مکمل کرنے میں، سورہ مائدہ، جس میں اس کا مائدہ جو ہے مطلب دسترخوان ہوتا ہے، جو حلال چیزیں تھیں اس میں اللہ نے ذکر کیا، اور بہت سے اس میں مسئلے مسائل بھی آئے اس پوری آیت 5 مائدہ میں، جن کا ہم لوگ کو اس سے پہلے علم نہیں تھا۔ تو بڑی یہ نعمت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے آج ہم جو بھی ہیں چند لوگوں کوئی بات نہیں ہے، اور ہمیشہ نیک لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے ہر زمانے میں رہی ہے، اور بھیڑ کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہم حق پرست ہیں۔ تو ہمیشہ اچھی چیز کم ہوتی ہے، سونا کیا ہوتی ہے ہمیشہ کم مقدار میں پائی جاتی ہے، مگر سب پہ کیا ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے، ہر میٹل پہ کیا ہوتی ہے بھاری، اس لیے نامید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھی راستے پہ چلائے اور شرک سے دور رہے، کیونکہ شیطان بہت جلد شرک کراتا ہے انسان سے، وہ جانتا ہے کہ اگر اس میں پھنس گیا تو گیا جہنم میں، اور شیطان کا ٹارگیٹ ہی ہے جہنم میں انسان کو لے جانا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا الله ونستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اور فلسطین مسلمانوں کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، کامیابی اور نصرت اور فتح حاصل فرمائے، آمین ثم آمین۔